بسم اللہ الرحمن الرحیم شافی مردانہ کمزوری کا پائیدار ہومیو علاج۔ گزشتہ زمانوں میں مردانہ کمزوری کا علاج غذا سے کیا جاتا تھا، وہ آہستہ آہستہ اثر کرتا تھا، مگر وہی پائیدار اور دیر پا علاج ہوا کرتا تھا۔ مگر آج کل ایسی خطرناک کیمیائی ادویات مارکیٹ میں آ گئی ہیں جو منٹوں میں اثر تو شروع کر دیتی ہیں، مگر ان کا اثر صرف چند گھنٹوں تک ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد پہلے سے بھی حالت بدتر ہو جاتی ہے اور دن بدن انسان کی اپنی اصلی طاقت کی بجائے ایک مصنوعی طاقت آتی ہے اور ہمیشہ درجہ بدرجہ پہلے سے حالت کو ابتر بناتی رہتی ہے اور بالآخر بالکل ناکارہ کر دیتی ہے۔ نیز ان ادویات کے اثرات جگر، گردوں اور قلب پر نہایت خطرناک نوعیت کے پڑتے ہیں۔ کئی لوگ دل کا دورہ پڑنے سے اور دیگر خطرناک امراض سے راہی ملک عدم ہو جاتے ہیں۔ گھریلو غذائی اشیاء میں قدرتی ٹیسٹوسٹیرون ہارمون، وٹامنز و معدنیات پائی جاتی ہیں جو نقصانات و مضرات سے پاک ہوتی ہیں۔ ان سے خصیوں اور ان کے افعال نیز مادہ منویہ کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے۔ منی کے جرثومے یا کرمہائے منی یا سپرمیٹوزوا بہتر اور صحت مند پیدا ہوتے ہیں، نیز ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ اس پروگرام کا پارٹ 12 یا 12واں حصہ۔ تو اب ہم ہومیوپیتھک ادویات کی طرف آتے ہیں۔ دوائی کا نام ہے ڈامیانہ۔ ڈامیانہ ان علامات میں زیادہ فائدہ کرتی ہے۔ ڈامیانہ 1000 یا CM لاکھ طاقت میں یا مدر ٹنکچر میں تینوں طرح استعمال کی جاتی ہے۔ آپ ایک وقت میں 1000 طاقت اور ساتھ مدر ٹنکچر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ علامات یہ ہیں: نمبردی، جو بڑھاپے کے سبب یا اعصاب کی کمزوری کے سبب سے ہو تو یہ بہترین دوا ہے۔ مریض کو جماع سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ دوا بانجھ پن کو دور کرنے میں بہت شہرت رکھتی ہے۔ اس دوا کے مسلسل استعمال سے مردہ جراثیم یعنی کرمہائے منی پھر سے توانا ہو جاتے ہیں۔ مردانہ امراض کے لیے بطور ٹانک استعمال کی جاتی ہے۔ ہر بار جماع کے بعد یہ دوا کھا لینے سے مرد کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ اگلی دوائی ہے ڈائسکوریا۔ ڈائسکوریا 1000 یا CM یعنی لاکھ طاقت۔ نمبردی سے پہلے مریض مستقل اور جنسی خواہش اور بار بار انتشار کی شکایت کرتا ہے، جبکہ بیماری شروع ہونے پر مریض کے اعضاء بالکل لٹکے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، جنسی خواہش بالکل ختم ہو جاتی ہے، نیند کے دوران منی خارج ہوتی رہتی ہے۔ اگلی دوائی ہے سیپیا۔ جنسی عمل کے دوران تکلیف کا ہونا، جس کی وجہ سے مریض جنسی عمل سے کترانے لگتا ہے۔ جنسی سطح پر تمام لوگوں میں سے سیپیا کا مریض شدید ترین بیمار ہوتا ہے۔ در حقیقت یہ مریض جذباتی سطح پر مردہ ہو جاتا ہے۔ اس مریض کے جذبات مر جاتے ہیں، جنہیں کسی بھی طرح تحریک نہیں ملتی۔ اس دوا کے مریض میں جنسی بے حسی پائی جاتی ہے اور مہیجی نظام متاثر ہو جاتا ہے۔ ایسے مریض میں احتلام بھی نہیں ہوتا۔ ایسی علامات عموماً ایسے لوگوں میں پائی جاتی ہیں جو تارک دنیا، جو دنیا کو ترک کر چکے ہوں، دنیا سے الگ تھلگ ہوں اور یا کسی رومانس یا عشق میں بری طرح مایوس ہوئے ہوں۔ ایسے مریض کو سیپیا دینے سے سب سے پہلے جنسی جذبات جاگتے ہیں، اس کے بعد احتلام ہونا شروع ہو جاتا ہے، بعد ازاں مریض نارمل ہو جاتا ہے۔ ایسے مریض جسے دوران جماع چکر آئیں تو اس دوا کی CM ہر ہفتہ ایک خوراک دینے سے یہ شکایت رفع ہو جاتی ہے۔ سیپیا 1000 طاقت دیں یا CM طاقت دیں۔ اگر 1000 طاقت ہو تو ہفتے میں ایک دفعہ یا 10 دن کے بعد یا ہفتے میں 2 دفعہ بھی دی جا سکتی ہے۔ CM طاقت ہو تو 15 دن کے بعد یا مہینے میں ایک دفعہ دینی زیادہ مناسب ہے۔ سٹیفسکیریا ضعف باء کی وجہ اگر جلک یعنی ماسٹربیشن یا خود لذتی یا اغلام بازی یعنی لونڈے بازی ہو
تو یہ دوا بہترین نتائج کی حامل ہے۔ مریض ہر وقت غمگین رہتا ہے، مریض میں چڑچڑاپن نمایاں ہوتا ہے اور وہ شرمیلا ہوتا ہے۔ ویسے حالات میں یہ دوا کامل شفا سے ہمکنار کرتی ہے۔ مریض کے ذہن پر ہر وقت جنسی خیالات غالب رہتے ہیں، مریض کا چہرہ مرجھایا ہوا اور آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے نمایاں ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، یہ 1000 یا cm طاقت میں دیں۔ سیلینیم، دماغ کی خواہش موجود ہو لیکن عملی طور پر ناکارہ ہو، عضو خاص کمزور اور استادگی بہت دیر سے شروع ہو، دماغ کے بعد کمزوری اور چڑچڑاپن آ جائے، مریض میں اجماع کرنے کے لیے خود اعتمادی کا فقدان پیدا ہو جاتا ہے، مریض ہر وقت مزی اور منی کے بہنے کی شکایت کرتا ہے، بہت زیادہ چائے پینے والے افراد کی شکایت کو رفع کرتی ہے۔ آگے ہے سلفر، cm یا لاکھ طاقت، مریض میں جماع کی خواہش بالکل نہیں ہوتی، مریض میں جماع کی خواہش بالکل نہ رہے، مریض کو اکثر و بیشتر احتلام ہوتا رہے اور بالآخر مریض صورت انزال کے عارضے میں مبتلا ہو جائے، مریض کو عموماً کمر درد اور ہاضمے کی خرابیاں درپیش ہوں، جسم کے مختلف اعضاء میں جلن، خصوصاً ہاتھ پاؤں اور سر کی چوٹی میں جلن اس دوا کی خصوصی علامت ہے۔ اگلی دوا ہے فاسفورس، 1000 یا cm، ذوفبا کے لیے ایسے مریض جن میں جنسی طور پر اور کوئی عارضہ نہ پایا جاتا ہو، ان کے لیے اکسیر دوا ہے۔ اس دوا کے مریض میں جماع کی خواہش کا جنون پایا جاتا ہے لیکن مریض عملی طور پر نامرد ہوتا ہے۔ یہ نامردی کثرت جماع، کثرت احتلام، جلک یعنی ماسٹربیشن یا خود لذی یا نمک کے زیادہ استعمال سے ہوئی ہو۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی یہ بات کئی دفعہ دہرا چکے ہیں کہ ایک وقت میں کئی دوائیاں مثلاً 6-7 دوائیاں آپ اکٹھی کر سکتے ہیں، ان دوائیوں کے جو مدر ٹنکچر ہیں ساتھ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ساتھ، جیسا کہ ہم پہلے شروع میں ہی جب ویڈیوز کے نمبر 1، 2، 3، 4، 5 تک کے جو پروگرام ہیں ان میں بھی خصوصی غذاؤں کا ذکر کیا ہے، جن میں سے مغزیات ہیں، بعض حلال جانوروں کے اعضائے تناسلیہ ہیں اور اس طرح کر کے بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں، ان کو بھی استعمال میں لائیں۔